بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری شادی کا دن تھا، لیکن میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ میری شادی جس انسان سے کروائی گئی تھی اسے پورے محلے میں سے کسی نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھ جیسی کا رشتہ اسے دے دیا۔ یعنی کہ میں خوبصورت تھی، جوان تھی، پڑھی لکھی تھی۔ آج میری شادی کس شخص کے ساتھ ہو رہی تھی؟ ایک اندھے مزدور سے، جس کے پاس آنکھیں بھی نہیں تھیں، اور وہ ایک کپڑوں کی فیکٹری میں کپڑوں کو تہہ لگانے کا کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ اس نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، لیکن یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے کوئی متاثر ہو کر اسے مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کا رشتہ مل جاتا۔ لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہوا تھا۔ میری کہانی بہت دردناک تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بعد اس نے آ کر مجھے ایسی بات بتائی کہ میں خود کو اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کرنے لگی۔ مجھے اپنے شوہر پہ رشک آنے لگا اور میں بے صبر ہو کر صبح کا انتظار کرنے لگی کہ سب کو بتا سکوں۔ دراصل میرے شوہر کے اندر تو ایک ایسی خوبی ہے جو دنیا کے کسی اور شوہر میں نہیں ہوگی، کیونکہ میرا نام غزالہ ہے۔ ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میری کزن بھی تھی جو میری ہم عمر تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ بدصورت تھی، وزن بھی بڑھا ہوا تھا، نقش بھی موٹے موٹے تھے، جبکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہمارے گھر میں میرے تایا ابو کا راج تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے وہ ہم دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جو باہر کے ملک میں ہوتا تھا۔ تایا ابو کو بچوں سے بہت محبت تھی، لیکن اللہ نے اس لیے ان کو بچے نہیں دیے، اسی لیے وہ ہم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میں ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ یہ بات عائشہ کو بہت بری لگتی تھی۔ بچپن سے ہی عائشہ مجھ سے ہر بات میں مجھے ہماری شادی کی بات ہو رہی تھی۔ میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے کا رشتہ آیا تھا جو پڑھا لکھا بھی تھا، امیر بھی تھا، ایک اچھا انسان بھی تھا۔ تایا نے رشتہ خود پسند کیا تھا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی انکار نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ دونوں لڑکیوں کی شادی ایک ساتھ ہوگی، تو عائشہ کے لیے بھی ایک رشتہ پسند کر لیا گیا۔ وہ رشتہ اس کے حساب سے تھا، جیسی وہ تھی ویسا ہی وہ شخص تھا، مناسب تھا، قابل قبول شکل کا تھا۔ لیکن عائشہ کو اس شخص سے محبت ہو گئی جو مجھ سے شادی کرنے والا تھا، جبکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ موٹی بھینس اس کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے کہا، اللہ کو مانو، تم کہاں گلریز، جس کو تمہارے لیے پسند کیا گیا ہے اسی سے شادی کرو۔ میرے والے پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت خوش ہوں، تاکہ ابو نے صحیح جوڑی بنائی ہے۔ تایا ابو سمجھدار انسان ہیں، تجربہ کار ہیں، ان کو پتہ ہے مخمل کے اندر ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا۔ میں نے خود کو مخمل کہا تھا اور اس کو ٹاٹ، یعنی کہ بوری، شاید یہی وہ پل تھا جب میں نے غرور کیا تھا، کیونکہ ابھی میرے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ اس کا ہونے والا شوہر ہمارا دور پار کا کزن تھا۔ ہم لوگ بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ اس کا نام ظفر تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ عائشہ بھی مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ ہماری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور شادی کا دن آ گیا جب بہت بڑا تماشا بن گیا۔ میرے ہونے والے شوہر گلریز نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اس کا ظفر کے ساتھ چکر ہے۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے ظفر کے ساتھ چکر چلانے کی، جبکہ مجھے پتہ تھا میری شادی آپ سے ہونے والی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے، میں بہت سخت تھے۔ ضروری نہیں کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہی خاندانی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ خاندانی لوگ تھے۔ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ضرور تھی، لیکن ہم نے کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کیا تھا۔ ہمارے بارے میں پورے محلے میں مشہور تھا کہ عزت دار اور شریف لوگ ہیں۔ ان کے گھر کی بیٹیاں پردہ بھی کرتی ہیں، اور ایسے میں سب کے سامنے یہ خبر آنا کہ میرا چکر ظفر کے ساتھ چل رہا ہے ایک بہت بری بات تھی۔ بات تو ہوا میں نکل چکی تھی، اب چاہے یہ سچ تھی یا جھوٹ تھی، لیکن سب کے سامنے اس بات کا ہونا ہی میری بدنامی ہونے کے لیے کافی تھا۔ پھر سب سے زیادہ برا یہ ہوا کہ جب ظفر سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سچ ہے تو اس نے کہا، ہاں یہ سب سچ ہے۔ میرا اور غزالہ کا چکر تو 3-4 سال سے چل رہا ہے۔
ہم لوگ ایک دوسرے سے فون پہ باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تصویریں بھی بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، اسے کہیں کہ ثبوت دکھائیں۔ مجھے پتا تھا یہ تیر ہوا میں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اس نے تو واقعی ثبوت دکھانے شروع کر دیے۔ اس کے پاس میری تصویریں تھیں، ہم دونوں کی چیٹنگ کے اسکرین شاٹ تھے، میری ایک وائس بھی تھی۔ جب میں نے وائس سنی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وائس تو میں نے عائشہ کو بھیجی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ لائنز بھیجتی ہوں تو مجھے اس کا وائس اوور کر کے دے دو، میں نے کسی کو بھیجنا ہے، مجھے کام مل جائے گا۔ میں نے کہا میری آواز بھیجو گی اور پھر اپنی آواز کیسے بھیجو گی؟ ان دونوں آوازوں میں فرق تو محسوس نہیں ہوگا۔ اس نے کہا سیمپل تو دکھا دوں، پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پیسے دے رہے ہیں۔ اگر زیادہ پیسے دیے تو تم ہی کام کر لینا، مل کے پیسے 5 لیں گے، اگر کم دیے تو پھر میں یہ کام نہیں کروں گی۔ یہ بات بہت پرانی تھی۔ اس نے مجھے چند لائنز لکھ کے بھیجیں جس میں ایک لڑکی اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے بھی بڑے اسٹائل اور جذبات سے وہ لفظ بولے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی پرانی بات کو آج کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے بھی بڑے اسٹائل اور جذبات سے وہ لفظ بولے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی پرانی بات کو آج استعمال کرے گی۔ اس وائس کو اس نے میرے خلاف استعمال کیا تھا۔ اچھا بھلا تماشا بن گیا، شور پڑ گیا۔ گلریز اور اس کے خاندان والے تو وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو ایسی بدکردار بد چلن لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی کبھی نہیں کریں گے، ہم تو بڑے امیر اور خاندانی لوگ ہیں۔ وہ واقعی بہت امیر تھے، وہ تو ایک پل نہ رکے اور وہاں سے چلتے بنے۔ میری بارات واپس چلی گئی، میں تو ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے میری دنیا لٹ گئی ہو۔ سب لوگ مجھے باتیں سنا رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ اس کے حسن نے ہی اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ظاہر ہے جو خوبصورت ہوتا ہے اسے اپنے اوپر غرور بھی ہوتا ہے، غرور انسان سے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کرواتا۔ ظفر اور عائشہ کی شادی ہو گئی کیونکہ وہ لوگ تو واپس جانے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ظفر رشتہ دار بھی تھا۔ اس نے کہا اگر عائشہ مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو تو شادی کرنا چاہتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، نہ مجھ سے کسی نے پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا۔ میری اپنی ماں نے باپ نے رحم نہیں کیا، مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی میں مجرم ہوں۔ کوئی بھی میری حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے ہمدردی نہیں جتا رہا تھا۔ ابھی گھر میں مہمان تھے، مجھے تو ایک کمرے میں بند کر کے بھول ہی گئے تھے۔ میں ابھی بھی دلہن بنی ہوئی تھی۔ میں اپنے کچھ زیورات اتارنے لگی۔ جب عائشہ وہاں پہ آئی میں اسے وہاں پہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس نے کہا بڑی مشکل سے آئی ہوں۔ وہ میرے لیے پانی کا گلاس اور کھانے کے لیے کچھ لے کر آئی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر عجیب سا غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور اب یہ ہمدردی جتانے آ گئی ہے۔ کہنے لگی وہ کیا ہے نا، میں نے تمہارا واٹس ایپ ہیک کر لیا تھا، تمہارے فون کو استعمال کر کے میں نے ظفر کو میسج کیے، اس کا نمبر میں نے میری جان کے نام سے سیو کیا، یعنی کہ میں نے اس طرح سے میسج بھیجے کہ یوں لگے تم نے وہ میسج ظفر کو بھیجے۔ پھر ہم نے اسکرین شاٹ بنا لیے، تصویریں تو تمہارے فون میں تھی اور میرے ساتھ بھی تمہاری بہت سی تصویریں تھیں۔ میں نے ان تصویروں کو بھی استعمال کیا، ایڈٹ کیا، تمہارے خلاف اچھے خاصے ثبوت اکٹھے کیے تاکہ تمہارا یہ رشتہ برباد ہو جائے۔ میں نے کہا اور ظفر نے تمہارا ساتھ دیا۔ یہ سب کچھ اسے پتہ تھا۔ اس نے کہا ہاں، کیونکہ میں ظفر سے شادی کرنے سے انکار کرنے والی تھی، لیکن وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ کہتے ہیں نا اللہ نے ملائی جوڑی، ایک اندھا اور ایک کوڑی، میرا اور ظفر کا یہی حساب ہے۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ اسے دوبارہ سے کسی نے رشتہ نہیں دینا، اور مجھے تم یہ ثابت کر ہی چکی ہو کہ میں تو بڑی بدصورت ہوں، تو پھر ہم دونوں مل کے تو بہت اچھی جوڑی بن سکتے ہیں نا۔ میں نے اسے کہا بس میں اپنی کزن تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہوں، باقی میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میرا ساتھ دیا، اس بات سے مجھے یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ شخص ہمیشہ میرا ساتھ دے گا، لیکن تمہاری زندگی برباد ہو گئی، مجھے بڑا افسوس ہے۔ لو کچھ کھا پی لو، کیونکہ گھر والے تمہیں تانے ہی کھلائیں گے، کچھ کھانے کو نہیں دیں گے۔ میرا دل کیا کہ میں عائشہ کی جان لے لوں۔ میں نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس نے کہا معاف کرنے کے لیے تم رہو گی نہیں، ابھی تمہارے بارے میں ہی باہر بات ہو رہی تھی، تمہارے لیے بھی ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے، تمہیں جلد ہی سنایا جائے گا، تمہیں سزا ہو جائے گی۔ تمہیں اس خاندان کے اصولوں کے بارے میں تو پتہ ہی ہے نا۔ میں نے کہا مجھے کسی سزا سے ڈر نہیں لگتا،
اس کی بات سے لگتا تھا کہ میرے اپنے میرے خلاف ہو جائیں اور تم اپنی ہو کر میرے خلاف ہو۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، لیکن میں تمہیں ایک بات سمجھا دوں کہ اب میرے ساتھ کچھ برا بھی ہو تم نے کر دیا ہے۔ میں تمہیں بد دعا دوں گی، تم کبھی خوش نہیں رہو گی۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، یہ بد دعا ہمیشہ بے بس لوگ ہی کیوں دیتے ہیں؟ اگر اتنا ہی دم ہے تو کچھ کر لیتی، جیسے میں نے کیا۔ جو میں چاہتی تھی میں نے کر لیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ چھپ چھپا کے آئی تھی۔ آج اس کی شادی کی رات تھی۔ وہ اپنی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی اور مجھے اپنا من پسند ہم سفر ملنے والا تھا، لیکن اب وہ میری دسترس سے بہت دور جا چکا تھا۔ ظاہر ہے جب اسے اتنے ثبوتوں کے ساتھ یہ بات باور کرا دی گئی کہ میرا ظفر کے ساتھ چکر ہے تو پھر وہ کیوں نہ مانتا؟ وہ کون سا مجھے جانتا تھا یا اس سے کوئی میری بات چیت تھی جو اس کو مجھ پر بھروسہ ہوتا؟ جب ہم کسی کو جانتے ہی نہیں تو اس پر بھروسہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ صبح ہوئی، میرا فیصلہ دے دیا گیا۔ میرے تایا ابو نے کہا، مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی، اب ہمیں جلد از جلد اس کی شادی کرانی ہوگی۔ یہ اس گھر میں 1 مہینہ بھی نہیں اس کی شادی کرانی ہوگی۔ یہ اس گھر میں 1 مہینہ بھی نہیں نکالے گی۔ میں تو کہتا ہوں یہ یہاں پر 1 ہفتہ بھی نہ نکالے۔ میرے بابا نے کہا، بھائی صاحب آپ کے حوالے ہیں، آپ اس کی شادی کہیں بھی کر دیں، ہمیں ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ میں نے بابا کو کہا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری زندگی کا سوال ہے۔ میرے بابا نے کہا، چپ رہو تم، ہماری عزت تو تم نے خراب کر دی۔ اس گھر سے ایک بارات واپس چلی گئی، اب تمہیں پتہ ہے کہ اس سب کا عائشہ کی زندگی پر بھی برا اثر پڑے گا۔ چپ چاپ کھڑی رہو، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے تایا ابو نے کہا، ایک رشتہ ہے میری نظر میں اور اس کی بھی سزا یہی ہے کہ اس کی شادی ایسے ہی انسان سے کی جائے۔ میں کل اس لڑکے کو بلاتا ہوں۔ ہم سب موجود تھے۔ جب وہ لڑکا آیا، اس لڑکے کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ میرے تایا ابو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا ان کے دل میں تھوڑا سا رحم نہیں تھا؟ ہو سکتا تھا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ عائشہ کا کیا دھرا ہے، اس نے میرے خلاف پلان کیا ہے۔ لیکن اس بات میں ایک پوائنٹ بہت اہم تھا کہ عائشہ اپنے ہی ہونے والے شوہر کے ساتھ مجھے بدنام کیوں کرے گی؟ اسی لیے سب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ عائشہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گی تو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے۔ پر وہ ایسا کر چکی تھی، وہ پہلے سے ہی اپنے شوہر پہ روب جما چکی تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ویسے تو عائشہ کو ابھی تک اس کے گھر سے رخصت ہو کر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ظفر کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ کہے کہ اس گھر میں رکی ہوئی تھی کہ ابھی بھی اس گھر میں اتنا بڑا مسئلہ بنا ہے، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ لوگوں کو ہمت بڑھانے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے رک گئی ہوں۔ دراصل وہ میرا تماشا دیکھنے کے لیے رکی تھی، کیونکہ جس کے ساتھ تایا ابو نے میری شادی طے کر دی تھی، شاید آج ہی میرا نکاح ہونے والا تھا، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ہی ساتھ کام کرنے والا ایک مزدور تھا۔ میرے تایا ابو کی ایک کپڑے کی فیکٹری تھی، پوری فیکٹری ان کی نہیں تھی، لیکن ان کو ہر مہینے کچھ پروفٹ آتا تھا۔ وہیں پر انہوں نے ایک لڑکے کو رکھوایا تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا لیکن حافظ قرآن تھا۔ میرے تایا ابو کو یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ اس نے اندھے ہو کر بھی قرآن حفظ کر لیا ہے، اسی لیے اپنے پارٹنر سے کہہ کر اسے وہاں نوکری پر رکھوایا تھا۔ وہ اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، پر کپڑوں کو فولڈ کر کے پیکٹ میں ڈال لیتا تھا۔ کیونکہ وہ بچپن سے اندھا تھا، اسی لیے اس کی کافی پریکٹس تھی، وہ اپنے سارے کام خود کر لیتا تھا۔ تایا ابو نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ جو تنخواہ تم اس کو دو گے وہ یوں سمجھو کہ تم صدقہ خیرات کر رہے ہو، تمہیں ثواب بھی ملے گا، تمہارے ہاں کام بھی کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ بنا کام کے ہی پیسے دو۔ اس لیے تایا ابو کے پارٹنر نے اسے رکھ لیا تھا۔ ہم اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے تھے، تایا ابو کی زبان سے ہی سنا تھا، شاید اس کا نام شہروز تھا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ میرے حق میں کوئی بھی نہیں بولا، میری ماں بھی نہیں، میرے بابا بھی نہیں۔ انہوں نے پر حیران تھی کہ میرے حق میں کوئی بھی نہیں بولا، میری ماں بھی نہیں، میرے بابا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہوگا، اور ابھی تو اس کی قسمت اچھی ہے کہ اسے ایک شریف آدمی اور محنتی آدمی سے بیاہ رہے ہیں، ورنہ اس کی سزا تو یہی تھی کہ اسے کبھی نہ بیاہتے، ایسے ہی بوڑھی ہو جاتی۔ لیکن پھر ہم اس کی شکل پوری زندگی نہیں دیکھنا چاہتے۔ جب میرے بابا نے یہ بات کی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، اتنی بے اعتباری تھی ان کو مجھ پہ، اسی لیے کیونکہ میں خوبصورت تھی۔ جو خوبصورت ہوتا ہے وہ بد کردار ہوتا ہے۔ عائشہ نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میرے دل سے اس کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بد دعائیں نکل رہی تھیں۔
میں اسے اتنی بڑی بددعا نہیں دینا چاہتی تھی کہ کل کو اگر اس کا حال برا ہو تو اسے دیکھ کر مجھے ہی ترس آ جائے، لیکن میرے دل سے آہیں نکل چکی تھیں اور وہ اسے لگ کے رہنی تھیں۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اس سے زیادہ مجھے کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنے حق میں احتجاج کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر آج میرے خلاف کوئی بات ہوگی، میں چیخوں گی، چلاؤں گی، بتاؤں گی ان سب کو کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن جب اپنے بابا کی ایسی بات سنی تو میرا دل ٹوٹ گیا، میری زبان پہ تالا لگ گیا اور چپ چاپ کھڑی رہی۔ ان لوگوں نے میری شادی شہروز سے کرانے کی بات پکی کر دی، کہا کہ شام کو ہی نکاح کی رسم ہو جائے گی، کیونکہ خاندان کے کچھ بڑے بھی ابھی گھر میں موجود تھے اور گھر میں شادی والا ماحول بھی تھا۔ سایہ ابو نے کہا کہ اس کو پھر سے تیار کر دینا اور اس کے لیے جو بھی جہیز وغیرہ بنایا تھا وہ اس کے ساتھ جائے گا، کیونکہ وہ چیزیں ہم نے اس لیے بنائی تھیں، ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے، آگے اس کی قسمت ہے۔ میں نے کہا مجھے جہیز نہیں چاہیے۔ میں نے یہ بات کی اور پہلی دفعے ہی ایسے کی جیسے آخری دفعے ہو۔ میری تائی نے کہا جب نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے، اسے چاہیے بس ضرورت کی چیزیں دے دیں گے، زیادہ بڑھ چڑھ کے دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس بات پہ کوئی کچھ نہ بولا۔ میرے جہیز میں صرف الیکٹرانکس اور دیگر چیزیں رکھ لی گئیں۔ انہوں نے کہا یہ اس قابل نہیں ہے۔ میں نے بھی اب اپنی صفائی میں کچھ نہ کہا، میں بھی خاموش ہو گئی۔ شام تک میرا شہریار کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، مغرب کے بعد رخصتی تھی۔ وہ جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر صرف نام کا ہی گھر تھا۔ وہاں پر ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک کچن تھا۔ میری رخصتی ہونے میں کچھ وقت تھا، میرا سامان باہر رکھ دیا گیا۔ شاید شہروز بھی باہر ہی موجود تھا اور گاڑی والے کو بلایا ہوا تھا تاکہ سامان اس میں ڈال سکے۔ جب میری امی میرے پاس آئیں مجھے لگا میری امی کچھ بولیں گی، کوئی بات کریں گی، مجھے تسلی دیں گی، کیونکہ نکاح تو ہو ہی چکا تھا۔ جو اتنا کہہ دے کہ تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا بیٹا، تو نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے گلے سے تو لگا لیتی۔ اور انہوں نے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا یہ جو تمہیں ہم نے سونے کے کنگن پہنائے تھے یہ اتار کے دے دو، تمہاری دادی کے ہیں، تایا ابو نے تمہیں دیے تھے، میں جانتی ہوں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ وہ خود تم سے مانگنا نہیں چاہتے، اس لیے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے کہا امی آپ واقعی اپنے خاندانی کنگن لینے کے لیے واپس آئی ہیں؟ مجھے لگا آپ مجھے تسلی دیں گی۔ میری ماں نے کہا تسلی کس بات کی، تم نے خود اپنی زندگی برباد کی ہے۔ کہاں کو تمہاری شادی گلریز کے ساتھ ہو رہی تھی، جو کسی بھی لڑکی کے خوابوں کے شہزادے جیسا لڑکا تھا، اور اب ایک اندھے مزدور کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ شاید یہی لکھا تھا قسمت میں، تم تھی ہی اس قابل، لیکن قسمت کو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اصلیت تو اب سامنے آ گئی ہے، جو کسی قابل ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پورے اس خاندان میں کسی لڑکی نے آج تک ایسا نہیں کیا، کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ دوستی نہیں کی، ہاتھ تک نہیں ملایا، اور تم ہو کہ اس کے ساتھ چکر چلا کے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی، ایسے میسج ہیں تمہارے کہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں۔ میں نے کہا وہ سب میں نے نہیں کیا، عائشہ نے کیا ہے۔ امی نے کہا وہ کیوں کرے گی، وہ کیوں اپنے شوہر کے ساتھ کسی لڑکی کو بدنام کرے گی، وہ تو خود بیچاری سر جھکا کے پھر رہی ہے، لیکن اس کے شوہر نے سب سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی ہے۔ اگر اس نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو وہ بلا وجہ معافی کیوں مانگتا؟ تمہیں نہیں پتا آج کل کے لڑکوں میں عورتوں سے زیادہ انا ہوتی ہے؟ کیا وہ پاگل ہے جو سب کے پیروں میں گرا ہے؟ اس نے معافی مانگی ہے۔ میں نے کہا وہ اس لیے کیونکہ عائشہ نے اسے اپنے قابو میں۔ ابھی میں بول رہی تھی کہ اماں نے کہا کوئی کسی کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا۔ آج کل کی نسل کسی کے قابو میں نہیں آتی جب تک خود کوئی مجبوری نہ ہو۔ اور تمہیں دیکھو اتنا سب کچھ کر لیا، سب کی عزت کو نیلام کر دیا، ابھی بھی تمہارے منہ میں زبان ہے، اپنے منہ پہ تالا لگا لو، اب جاؤ یہاں سے، تمہارا شوہر تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا امی رخصتی کے وقت تو ایسی باتیں نہ کریں، کچھ اچھا نہیں بول سکتی تو خاموش ہی رہیں۔ میری امی نے کہا اچھا اب تو کراؤ گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کون سی ماں نے اپنی اولاد کو ایسے کہہ کر گھر سے نکالا ہوگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے؟ اب میں بھی کچھ نہ بولی، اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ وہ تقریباً میری ہی عمر کا تھا، شکل و صورت کا اچھا تھا، لیکن اس کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، گھر نہیں تھا، پڑھائی نہیں تھی، دولت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی کیسی گزرنے والی تھی۔ وہ میری اور مجھے میرے گھر لے گیا۔ میں نے بھی پلٹ کر کسی کو نہیں دیکھا، کسی نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔
سب سے زیادہ دکھ مجھے تایا ابو کا تھا کہ وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے، وہ تو مجھے دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے مجھے سب سے بڑی دشمنی نبھا دی۔ ہمارا سامان جس لوڈر میں گیا تھا وہ بھی چھوٹا سا ہی تھا، سارا سامان گھر میں آ گیا۔ شہروز نے خود ہی وہ سامان اٹھا کے رکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر ایسے نہیں لگتا تھا کہ کسی انسان کا گھر ہے۔ اس نے چیزوں کو کافی صاف رکھا ہوا تھا، لیکن کچھ چیزیں الٹی سیدھی پڑی تھیں۔ اب مجھے ہی اس گھر کو صاف کرنا تھا۔ ابھی تو مجھے یہ سوچ کر ڈر لگ رہا تھا کہ میری زندگی کیسے گزرے گی۔ ابھی مجھے یہاں آئے ہوئے 5 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ اس چھوٹے سے گھر میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا، اس نے مجھے کہا، میں تو حیران ہوں، آپ کی شادی میرے ساتھ کیسے کروا دی گئی؟ مجھے بتائیں پوری بات کیا ہے؟ میں نے کہا، کیوں؟ کہانی سن کے مزے لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی برا انسان نہیں ہوں۔ میں نے کہا، کیوں؟ تمہیں جو بتایا گیا اسی پر یقین کرو۔ ساری زندگی مجھے بد چلنی کے اور بد کرداری کے تانے دینا، جب لڑائی ہوگی ہماری تو تم بھی بیچ میں حصہ ڈال لینا۔ اس نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ مجھے بتائیں کیا ہے؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا، تم یقین کرو نہ کرو پر یہی سچ ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ سو جائیں، ہم صبح اس بارے میں بات کریں گے، اور مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ جب میں نے یہ حیران رہ گئی، یہ وہی لفظ تھا جو اس ٹائم میں اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کی زبان سے سننا چاہتی تھی۔ جب شہروز نے یہ لفظ بولا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر شکر ہے کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ پہلے سے ہی جاگ رہا تھا۔ باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، وہ شاید سامان ادھر ادھر کر رہا تھا۔ میں اپنے سامان کو جا کر دیکھنے لگی تو اس میں ایک بڑا سا بیگ تھا۔ میں نے کہا، یہ بیگ کس کا ہے؟ اس نے کہا، کون سا بیگ؟ میں نے کہا، یہ ایک بیگ یہاں پڑا ہے، کس کا ہے یہ بیگ؟ اس نے کہا، یہ تو سامان کے ساتھ آیا۔ جب میں نے اس بیگ کو دیکھا تو میں حیران ہوئی تھی، وہ تو گندا سا بیگ تھا۔ بہرحال سامان کے ساتھ کیسے آ سکتا تھا؟ اس میں کیا تھا؟ جب میں نے اس بیگ کو کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر تو پیسے تھے، 5-5 ہزار کے نوٹ تھے، ایسے لگتا تھا کروڑوں روپے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تمہارے ہیں؟ جب اس نے پیسوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، نہیں، پر مجھے لگتا ہے، وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، نہیں، پر مجھے لگتا ہے جس لوڈر میں سامان لے کر آیا ہوں یہ بیگ اسی لوڈر میں تھا۔ میں نے سامان کے ساتھ اسے بھی اتار لیا۔ اس کا مطلب یہ کسی کے پیسے ہیں اور کسی ناجائز کام کے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا لوڈر سبزی منڈی میں فروٹ لوڈ کرنے کا کام کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اسمگلنگ کے پیسے ہیں۔ میں نے کہا، اب یہ ہمارے پیسے ہیں۔ شہروز بھی حیران رہ گیا۔ ہم لوگ احتیاطاً وہ پیسے ساتھ لے کر گھر کو بند کر کے شہروز کی خالہ کے گھر آ گئے، جو بڑے شہر میں رہتی تھی۔ ان کو ہم نے حقیقت تو نہیں بتائی، لیکن ہم کچھ دن ان کے گھر میں ہی رہے۔ ان پیسوں کے ساتھ میں نے اپنے شوہر کا علاج کروایا، اس کی بینائی واپس آ گئی، یعنی آنکھوں کا آپریشن کروا دیا۔ یہ کوئی سستا علاج نہیں تھا، پر اب پیسے تھے تو پہلا کام یہی کرنا تھا۔ ہم لوگوں نے شہر میں ہی ایک گھر بھی لے لیا، کاروبار بھی بنا لیا، گاڑی بھی لے لی۔ جب 1 سال بعد واپس آئی تو میری ٹھاٹھ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں تو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ امیر ہو چکی تھی۔ میرا شوہر جو شکل و دار بندہ تھا، اس کے پاس آنکھیں بھی آ گئی تھیں، کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو گلریز سے بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو سب حیران تھے، میرے تایا ابو بھی حیران تھے، اور میں نے سب کو سلام کیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ عائشہ بستر پہ پڑی تھی۔ میں نے کہا، اسے کیا ہوا؟ اس کی اماں نے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ شوہر تو اسی وقت اس دنیا سے چلا گیا، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، اب یہ ویل چیئر پہ رہتی ہے۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو سر جھکا لیا۔ اس بات کی دلیل تھی کہ اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی، اور مجھے میرے صبر کا پھل۔ کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تہمت سہنے والا اگر اسے برداشت کر جائے تو پھر اسے بہت بڑا انعام ملتا ہے، جیسے مجھے ملا تھا میرے شوہر کی شکل میں۔ آج میری زندگی میں سب کچھ تھا، اور میرے ساتھ برا کرنے والوں کی زندگی میں سکون تک نہیں تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔